آئیے چند احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، لوگوں کو نماز کی دعوت دینا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانی بدن کے ہر حصے پر روزانہ ایک صدقہ ہے، یعنی کہ انسان کا جو بدن ہے اس کے ہر حصے کا ہر روز صدقہ ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں یہ ان میں سے سب سے زیادہ سخت ہے، یعنی کہ ہر روز بندہ جسم کے ہر حصے کا صدقہ دے، یہ تو بہت سخت بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں کہ صدقہ پیسوں کا دیا جاتا ہے، صدقہ مال کا دیا جاتا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کو نیکی کا حکم کرتا ہے، کسی بری بات سے منع کرتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور فرمایا تمہارا راستے سے گندگی کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، تمہارا نماز کے لیے چلنے میں ہر قدم جو اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ تین باتیں یہاں پر بیان کی گئی، ان پر تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ انسانی بدن کے ہر اعضاء پہ ہر روز صدقہ دیا جائے، لیکن صدقہ کیا مال کا ہی ہوتا ہے؟ صدقہ کیا پیسوں کا ہی ہوتا ہے؟ صدقہ کیا کسی چیز کا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دو، کسی کو کسی برے کام سے منع کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی گندی چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو اذیت دینے والی ہے، فرمایا اس کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا تمہارا نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم یہ بھی صدقہ ہے۔ اب دیکھیں دین اسلام کتنا حسین دین ہے کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مالک کائنات کتنا اجر عطا فرماتا ہے، کہ صرف نماز کے لیے بندہ چل کے آ رہا ہے، رب کا فرض ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے ہر قدم اٹھنے پر بھی اس کو صدقے کا اجر مل رہا۔ راستے میں آتے ہوئے کسی کو نماز کی دعوت دے دی، آؤ بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا اور نماز پڑھ کے آئے، یہ اس کا جملہ بولنا، کسی کو نیکی کا حکم کرنا، یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ فرمایا یہ بھی صدقے کے زمرے کے اندر آتا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ایک ہی آواز ہوتی ہے، میاں اپنی اپنی دیکھ، اس کو چھوڑو یار وہ کیا کر رہا ہے، اس کی بات نہ کرو، بلکہ اس کی مثال علماء یوں دیتے ہیں کہ ایک کشتی کے اندر چند دوست سفر کر رہے تھے اور انہوں نے کشتی کی دو منزلوں کو آپس میں تقسیم کر لیا، بعض دوست اوپر والی منزل میں تھے اور بعض نیچے والی میں تھے۔ فرمایا کہ جو نیچے کی منزل کے اندر دوست تھا نا، اس نے کیا کیا، دریا کے بیچوں جب کشتی چلی گئی تو اس نے ایک ہتھوڑا لیا اور کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ جو اوپر دوست تھے ان میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے سوراخ کر رہا ہوں تاکہ پانی کو قریب کر لوں اپنے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی کرو اپنے حصے کے اندر۔ اور بعض اس کے اندر سمجھدار عقل مند تھے، وہ اس کو منع کرنے لگے، کہنے لگے کہ اس کو باز کرو، اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو یہ خود بھی ڈوبے گا، ہمیں بھی ڈبو دے گا۔ تو وہ اس کو منع کرنے لگے۔ اب جو دوسرے تھے وہ کہنے لگے چھوڑو یار کیوں دماغ خراب کر رہے ہو، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کل ہمارے معاشرے کی مثال بھی یوں ہی بنی ہوئی ہے، اگر کوئی کسی کو سمجھاتا ہے نا
نہیں بھائی یوں نہ کیا کرو، یوں نہ کیا کرو، تو دوسرا کیا کہتا ہے، یار چھڈو انہوں، آپ اپنی کیا کرو، بس آپ اپنی نماز پڑھو، چھوڑو ان کو، یہ جو کرتے ہیں کرنے دو۔ جبکہ گناہ کرنے والے کی نحوست کی وجہ سے سارے محلے پر نحوست ہوتی ہے۔ اگر گھر کے اندر گناہ ہو رہا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے رزق کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے، گھر کے اندر نحوست پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑو یار اس کو اپنی کرنے دو، ہم اپنی کرتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، گناہ کی نحوست کی وجہ سے، گناہ کرنے والے کی نحوست کی وجہ سے اس گھر کے اندر خیر و برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، جبکہ گھر کے بڑے نیکی کی دعوت نہیں دیتے، گھر کے بڑے اس کو برائی سے منع نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں، وہ چھوڑو یار اس کو اپنی کرنے دو، وہ مانتا ہی نہیں۔ اب اگر محلے کا امام، محلے کا مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلے یا کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہو تو لوگ راستہ بدل دیتے ہیں کہ یار یہ کیا کہے گا، ابھی نماز کی دعوت دے گا، چھوڑو یار ادھر سے ہو کر گزر جاؤ۔ اب باقی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب تو انو کی ٹینشن ہے، چھڑ لو پرا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایسی بات نہیں۔ اگر آج کسی کے ہاں آگ لگی ہے تو اس آگ کی ایک چنگاڑی اللہ نہ کرے کبھی نہ کبھی تمہارے گھر میں بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے، نیکی کی دعوت دینی چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا تم سب حاکم ہو، تم سب حاکم ہو، کل قیامت کے دن تم سب سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ اپنے گھر کا حاکم ہے، اسی طرح محلے کا جو کونسلر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، ہر بندہ اپنے تائیں کچھ نہ کچھ اختیارات رکھتا ہے، وہ حاکم ہے۔ کل قیامت کے دن اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ اس نے یہ کام کیا تو تم نے کیوں نہیں روکا۔ بلکہ نیکی کی دعوت دینے کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی تم گناہ دیکھو تو سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر تم ہاتھ سے روکنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے، تم اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم اپنے دل کے اندر تو برا جانو کہ یار یہ گناہ کر رہا ہے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، ہم ہنس ہنس کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہماری طاقت ہوتی ہے اس کو ہاتھ سے روکنے کی بھی، ہماری طاقت ہوتی ہے اس کو زبان سے روکنے کی بھی، لیکن ہم نہیں روکتے۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض صحابہ اکرام مرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ مالدار لوگ اجر لے گئے، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی کہ جو تم صدقہ کر سکو؟ یعنی کہ صحابہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے مال میں سے صدقہ بکثرت کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے وہ ہم سے سبقت لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی کہ تم بھی صدقہ کرو۔ بے شک ہر تسبیح صدقہ ہے، یعنی کہ اللہ کی حمد بیان کرنا یہ بھی صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تمہید صدقہ ہے، اور فرمایا تمہارا نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی کہ اگر وہ مال کے ذریعے صدقہ کر رہے ہیں تو تم کسی کو نیکی کا حکم کر کے صدقہ کر لو، کسی کو برائی سے منع کر کے صدقہ کر لو۔ تو میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ انسان یہ کام کرے تو رب صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کسی کو برائی سے منع کرنا رب ایک صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے،
میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فرمایا جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور فرمایا اگر کوئی زبان سے بدلنے کی بھی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل کے اندر برا جانے۔ یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ آج ہم دل کے اندر بھی نہیں برا سمجھ رہے ہوتے، ہم بلکہ اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جو کرتا ہے کرنے دو، ہمیں کیا لگے۔ ہمارا ہمسایہ گناہوں میں پڑا ہوتا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اس کو اپنا کام کرنے دو۔ ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں بیٹھے ہیں نوجوان، ہم ان کو نیکی کی دعوت ہی نہیں پیش کرتے، ہم ان کو اتنی دعوت بھی نہیں دیتے کہ بیاؤ نماز کے لیے چلتے ہیں۔ ہمارا یہی ہے بس میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں نا، میری طرف سے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کسی کو ایک جملہ بول دینا کہ بھائی آؤ نماز کے لیے چلیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یاد آیا مجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ اے موسیٰ جو بندہ اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے برائی سے منع کرے میں اس کو ایک ایک لفظ کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہوں، ایک ایک لفظ کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہوں۔ اب دیکھیں کسی کو اتنا کہہ دینا بھائی آؤ نماز کے لیے چلے، اس کے اندر کتنے الفاظ ہیں، وہ نماز کے لیے آیا یا نہیں آیا، لیکن میری دعوت دینے پر مجھے دعوت دینے کا اجر و ثواب مل گیا، اس نے نماز پڑھی اس کا اجر مجھے الگ سے مل گیا، لیکن اگر نہیں نیکی کا کام کرے گا تو کم از کم مجھے دعوت دینے کا اجر تو مل جائے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب بندہ اسے کرے تو وہ جنت میں چلا جائے۔ بڑی پیاری یہ حدیث پاک ہے، اس کو ذرا سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو بندہ کرے اور جنت میں چلا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب یہی سوال میں نے اپنے نبی سے کیا نا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس عمل کرنے سے بندہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ آخرت پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ بھی تو کوئی عمل ارشاد فرمائیں کہ خالی ایمان ہی ہے، کوئی اور بھی عمل ارشاد فرما دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ صدقہ و خیرات کرے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ صدقہ و خیرات کرے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ بندہ فقیر ہو، اس کے پاس مال ہی نہ ہو صدقہ کرنے کا، تو پھر کیا کرے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ یعنی کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ بولنے پر اٹکتا ہو، یعنی کہ اس کی زبان اٹکتی ہو، وہ کسی کو نیکی کا حکم نہ کر سکتا ہو، تو پھر کیا کرے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگر اتنی استطاعت رکھتا ہو تو کسی جاہل کو علم کی بات سکھا دے، کسی کو کوئی مسئلہ سکھا دے، یہ بھی اس کے لیے جنت کے اندر داخلے کا سبب بن جائے گا۔ اس حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ خود ہی جاہل ہو، اس کو خود ہی کوئی نہ پتا ہو، تو پھر کیا کرے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کسی مظلوم کی مدد کر دے، کسی مظلوم کی مدد کر دے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ
اگر وہ اتنا کمزور ہو کہ مظلوم کی مدد ہی نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کرے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ کوئی نہ کوئی بلائی کر دے، بلائی کر دے، اتنی نیکی بھی اس کو جنت کے اندر لے جائے گی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے ہمارا دین اسلام کتنا حسین دین ہے، پورا کمال کا دین ہے کہ جس کے اندر ایک چھوٹی سی نیکی بھی انسان کو جنت کے اندر لے جاتی ہے، انسان کو جنت کے اندر داخلے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے اندر میرے موضوع کے مطابق جو بات کی گئی، ارشاد فرمایا کہ آخرت پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی نیکی کسی کو جنت میں لے جائے گی، وہ یہ ہے کہ تم کسی کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔